محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے دی کمپریہنسیو ٹیسٹ بین ٹریٹی 1996۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی، تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنی دنیا کو مختلف براعظموں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکیں، اور ساؤتھ ایشیا میں موجود ملک پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ سی ٹی بی ٹی دراصل 1996 میں مکمل ہوئی تھی اور اس کے پیچھے دہائیوں کی محنت تھی۔ پہلے بھی اس طرح کے معاہدوں کی کوشش کی گئی مگر ناکامی رہی۔ البتہ اس ٹریٹی کو UN میں لایا گیا اور بہت بحث کے بعد قبول کر لیا گیا۔ بہت زیادہ ڈیبیٹ اور نیگوسیشن کرنے کے بعد تقریباً 71 ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور ان میں 5 نیوکلیئر ممالک بھی شامل تھے۔ اس معاہدے کا بنیادی مقصد نیوکلیئر ویپنز کو بننے سے روکنا تھا اور نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق ہر شے پر پابندی لگانا تھا کہ جس سے وہ نہ بن سکیں۔ انڈیا اور شمالی کوریا اس کے خلاف رہے۔ سی ٹی بی ٹی نیوکلیئر ہتھیار روکنا چاہتی تھی اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بھی روکنا چاہتی تھی۔ اس کا مقصد دنیا میں نیوکلیئر ویپنز کو بننے سے روکنا تھا، اور آج بھی اس کا یہی مقصد ہے۔ اس معاہدے کے مندرجہ ذیل نکات ہیں، فالوئنگ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، سی ٹی بی ٹی کے تحت آپ نیوکلیئر دھماکے نہیں کر سکتے۔ آپ آفیشلی ایک نیوکلیئر ریاست نہیں بن سکتے۔ سی ٹی بی ٹی کے تحت ایک ادارہ بنایا جائے گا جو اپنے منظور کردہ نکات کو عملی شکل دے گا، امپلیمنٹ کروائے گا اور عالمی سطح پر چیزوں کی نظر رکھے گا، یعنی عالمی سطح پر چیزوں پر نظر رکھے گا، مانیٹرنگ کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، اس کا کام صرف نظر رکھنا ہے اور پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر بھی نظر رکھنا ہے، کہ کل کو یہ نہ ہو کہ ایک ملک کہے کہ جناب ہم بجلی بنانے کے لیے یا میڈیکل ریسرچ کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں اور بعد میں وہ بم بنا کر بیٹھے ہوں۔ نمبر 4، نیوکلیئر ویپن سے متعلق ریسرچ پر پابندی ہے اور اس کے ٹیسٹ پر بھی پابندی ہے۔ نمبر 5، ریاستوں کی جو آپ کے پاس ویریفیکیشن ہے، یعنی ریاستوں کی ویریفیکیشن کے 180 دن کے بعد یہ معاہدہ لاگو ہو گیا تھا، یعنی ایکٹیو ہو جائے گا۔ یعنی جب اس پہ دستخط ہوئے تو مختلف ریاستوں سے ویریفیکیشن کروانے کے بعد یہ معاہدہ 180 دن کے بعد امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ اگر اس ٹریٹی میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کو لایا جائے گا اور ووٹنگ کی مدد سے وہ تبدیلی کی جائے گی، یعنی کہ ڈیموکریسی ہوگی۔ تقریباً 20 سالوں کی محنت کے بعد اس معاہدے پر دنیا کے بڑے ممالک راضی ہو گئے اور وہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے۔ یہ بات انہوں نے مان لی کہ اب بات چیت کی مدد سے نیوکلیئر ویپنز کو کنٹرول کیا جائے گا اور ٹیسٹ کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ سب سے بڑی بات تھی کہ آپ آفیشلی ٹیسٹ نہیں کر سکتے، آفیشلی اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکتے۔ سی ٹی بی ٹی کی مدد سے دنیا میں نیوکلیئر ویپنز کی ریس میں بہت زیادہ کمی دیکھنے کو ملی۔ انڈیا دنیا کی 4تھی یا 5ویں سب سے بڑی ملٹری رکھنے والا ملک ہے، اور اس کا نیوکلیئر ویپن بنانا سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے لیے ہے۔ انڈیا ایک دہشت گرد ملک کے طور پر بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ انڈیا بطور ایک دہشت گرد ریاست اور ایک نفسیاتی ریاست بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ RSS کی سوچ، اکھنڈ بھارت کی سوچ، مودی کی آج کی نفسیاتی گندی دہشت گرد سوچ کے سبب انڈیا کے پاس نیوکلیئر ویپن ہونا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ تو پاکستان صرف اس صورت میں معاہدے یعنی ٹریٹی پر دستخط کرے گا، سگنیچر کرے گا کہ اگر انڈیا اپنے نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ حل نہیں ہوگا پوری دنیا پر نفسیاتی اور جنونی ہندوستان کی وجہ سے نیوکلیئر جنگ کا خطرہ قائم رہے گا۔
انڈیا CTBT پر سیاست کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنایا جائے، کہ ان کے پاس ویٹو کی طاقت آ جائے، کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے اور ہمارے پاس بہت بڑی منڈی ہے، ہم دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی معیشت ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بنایا جائے۔ تو یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے، کیونکہ جو World War II کے ونرز تھے وہی صرف اس کے پرماننٹ ممبرس ہیں۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جو 5 بڑے، یعنی پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہماری جو نیوکلیر ویپن ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے، کہ ہم اس کو نہیں چلائیں گے، صرف تب چلائیں گے جب ہماری ایگزسٹنس کو خطرہ ہوگا۔ دوسرا کہ ہمارے ساتھ آپ برابری کی سطح پر مذاکرات کریں۔ اس کے علاوہ جو 5 بڑے ممالک ہیں وہ بھی تو اپنے ویپنز ختم کریں نا، تب اصل بات ہے۔ پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ دہشت گردی آپ کے ملک میں بہت ہوتی ہے، طالبانائزیشن بہت زیادہ ہے، منشیات بہت ہے، معیشت برباد ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ نیوکلیر ویپنز کسی غلط ہاتھ میں لگ جائیں۔ لیکن آج پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، جو TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، اس کے خلاف لڑ رہا ہے، منشیات کو کنٹرول کر لیا، اینٹی نارکوٹکس کے ادارے قائم ہیں جو آرمی کے انڈر ہے، جن میں کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ معیشت بھی بہت بہتر ہوگی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی اکنامی $400 بلین کراس کر جائے گی یا کر چکی ہے۔ تو پاکستان کے اوپر مختلف صورتحال میں دباؤ ڈالا جاتا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے یہ دباؤ برداشت نہیں کیا، اور ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ بالکل پرامن طریقے سے جاری ہے، اور ہمارے جو ویپنز ہیں وہ بھی پیسفل پرپسز کے لیے ہیں، جنگ نہ ہو اس لیے ہم نے بم بنائے ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔